من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وابنائہ وبناتہ وبارک وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ استاذ مکرم، استاذ العلماء، ہمارے امیر مجاہد ختم نبوت حضرت استاذی حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب فاروقی، یہ ان کی وسعت ظرفی ہے کہ کم علم آدمی کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ بہرکیف یہ انہی اکابر سے، اساتذہ سے پڑھا ہوا سبق ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس عاجز کو ہم سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد جی نے حکم فرمایا تو میں عرض کروں گا کہ استاد جی آپ دعا فرمائیں گے تاکہ میں کچھ سبق سنا سکوں۔ محترم سامعین، آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کے اندر مختلف قسم کے فتنات ہماری طرف متوجہ ہیں۔ انہی فتنات میں سے ایک فتنہ یہ ہے، جیسے ابھی استاذ محترم دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ جب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا جائے تو کچھ لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اعتراض جو عام طور پر ہوتا ہے، جی آپ سیدنا امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کی عظمت شان کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس مضبوط حدیث نہیں ہے، آپ کے دلائل کمزور ہیں۔ تو اس موقع پر میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظمت والی کتاب ہے جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب عظمت والی کتاب قرآن نے ایک مسئلے کو واضح کر دیا تو اس کے بعد مجھے تاریخ کے کسی طرف، کسی اور ماخذ کی طرف جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے قرآن نے واضح کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے نبی کے سارے یاروں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ استاذ محترم کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ تفسیر صافی کے اندر اس الحسنہ کا معنی لکھا ہوا ہے۔ تفسیر صافی والے نے لکھا الحسنہ ای الجنہ، یعنی اللہ نے پیغمبر کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ اور پھر توجہ کرنا، اگر تفسیر القرآن بالقرآن دیکھی جائے تو اللہ کریم نے 17ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، فرمایا کہ انہیں کا پہلا انعام یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم سے دور رہیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کا شور شرابہ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ، فرمایا جنت کے اندر انہیں خصوصی پروٹوکول ملے گا۔ فرمایا ان کی آرزو ہوگی، اللہ کریم اس چاہت کے مطابق، فرمایا فوری سطح کے اوپر ان کی آرزو کے مطابق انتظام کر دیں گے۔ فرمایا چوتھی چیز خالدون، یہ پروٹوکول 2 4 5 7 دن کے لیے نہیں، فرمایا ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، فرمایا قیامت کی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وتتلقاہم الملائکہ، فرمایا فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کا قرآن اس انداز میں ذکر کرتا ہے۔ اور پھر توجہ کرنا، بخاری شریف کی روایت ہے، کمزور بات نہیں ہے، بخاری کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ جناب نبی اکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ سائل نے سوال کیا حضرت خیریت ہے، مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر اس نے سمندر کا جہاد کیا ہے۔ فرمایا کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا الجنہ،
فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، فرمایا پروردگار نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ محدثین سے پوچھئے، مورخین سے پوچھئے، یہ بحری بیڑا بنانے والا اور پہلا لشکر یہ کنس کا تھا؟ جواب آتا ہے کہ یہ لشکر صحابہ کا تھا، اور اس کے امیر سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان تھے۔ تو الحمدللہ پہلے سوال کا جواب ہوا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس دلائل کمزور نہیں ہیں، الحمدللہ دلائل اپنی جگہ پر مسلم اور مضبوط ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے اوپر ہوتا ہے، جس وقت ہم سیدنا حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ خیریت ہے؟ اس امیر معاویہ کا ذکر کرنے لگے ہو کہ جناب والا جس کی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوئی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ لڑے تھے، اور جناب والا نعوذ باللہ وہ اس کیفیت اور اس بنیاد کے اوپر وہ مسلمان نہیں رہے۔ میں نے کہا کہ بات میں تیری مانوں یا بات امام الانبیاء کی مانوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا حسن تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسن کو سید کہنے والے پیغمبر ہیں، اور آج ہر آدمی اپنے آپ کو سید کہہ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھو کہ تم سید اس وقت بنو گے جس موقع پر پیغمبر نے سید حضرت حسن کو کہا تھا۔ اگر اس پیشین گوئی کو تم بھی مانتے ہو تو سید ہو، وگرنہ یاد رکھنا کہ صرف نام لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا یہ سید ہے، یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین عظیمتین۔ محبوب نے فرمایا یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان، کن کی؟ اونچے آواز سے، کن کی؟ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کی روایت بخاری کی ذکر کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پیغمبر جسے مسلمان کہے، پیغمبر جس کے گروہ کو مسلمان کہتے ہیں، یاد رکھنا ایک گروہ کے سردار کا نام حضرت حسن ہے، دوسرے گروہ کے سردار کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسن کو مسلمان کہہ، حضرت امیر معاویہ کو مسلمان کہنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا امیر معاویہ کو مسلمان کہنے والے، سرٹیفکیٹ دینے والے وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ موجود ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ وَلَا نَنْقُصُ۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے کہا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، یہ بات تو کھلم کھلا ہے، واضح ہے کہ میرا اور معاویہ تیرا رب ایک ہے، ہمارا رب ایک، نبی ایک، دین ایک، اسلام ایک۔ جس کا رب ایک ہو، نبی ایک ہو، اسلام ایک ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ میں استاد جی کی موجودگی میں ایک بات آج سبق میں عرض کی، یہاں پر بھی عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے، حضور علیہ السلام کے مد مقابل کافر تھے، نبی نے جہاد کی یا صلح؟ احد میں حضور نے جہاد کیا یا صلح؟ خندق میں جہاد ہے یا صلح ہے؟ سوال یہ ہے سیدنا حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کیوں کی، اور پھر امیر المومنین کا لقب کیوں دیا؟ وہ وجہ کیا ہے؟ واضح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ کو اعلیٰ درجے کا مسلمان سمجھا کرتے تھے۔ ابھی استادی نے ایک اعتراض ذکر کیا، اعتراض ہوتا ہے جناب اپنے بچوں کا نام معاویہ نہ رکھو، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ معاویہ نام کے معنی اچھا نہیں ہے، معنی غلط ہے۔ میں نے کہا ہمارے اکابر نے ہمیں سبق پڑھایا کہ حضور علیہ السلام کے پاس
جب بھی کوئی آیا اگر نام اس کا اچھا نہیں تھا اللہ کے نبی نے اس کے نام کو تبدیل کیا. حضرت سیدنا حسن کو لایا گیا. نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا حرب. فرمایا نہیں حسن. فرمایا حسن رکھو. دوسرا بچہ لایا گیا. نام کیا رکھا؟ فرمایا حرب. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں حسین رکھو. تیری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسرا بچہ لایا گیا. پوچھا نام کیا رکھا؟ آپ نے آپ کے اس سوال کے اوپر جواب دیا گیا محسن نام رکھا. فرمایا نہیں حرب نام رکھا. فرمایا نہیں اس کا نام محسن رکھو. توجہ کرنا، پیغمبر کے پاس بچے لائے جاتے، حضور کو نام اچھا نہ لگتا تبدیل کر دیتے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے 17 صحابہ کا نام معاویہ ہے، تو پیغمبر نے ان کے نام کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اور پھر چلے تیری کتاب اصول کافی، اصول کافی کے مرکزی راویوں کے اندر ایک بڑا نام معاویہ کا ہے. اگر معاویہ کا نام کسی صحابی کا ہو تو کہتا ہے معنی اچھا نہیں ہے تو اپنے راوی کے نام کا تعین کر، معنی بیان کر، پتہ چلے کہ تیرے اندر حقیقت کے اندر کوئی غیرت ہے. ماننا پڑے گا. الحمدللہ معاویہ نام بھی اچھا ہے اور معاویہ نام کے معنی بھی اچھے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ یہ نام رکھنا بھی انشاءاللہ، اسے عام بھی کرنا ہے.